اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ مقالہ نمبر 16، توکل الی اللہ کے درجات۔ حضرت قطب ربانی محبوب سبحانی سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، تو اللہ کے فضل اور اس کی نعمتوں سے اس لیے بے بہرہ ہے کہ تو نے محض مخلوقات پر اور دیگر اسباب و ذرائع پر بھروسہ کیا اور اللہ کی ذات پر کامل توکل نہ رکھا۔ پس رزق حلال اور اکمل مسنون کے حصوں میں مخلوقات تیرا حجاب ہے، اور جب تک مخلوقات کے بخشش و کرم کا امیدوار ہے اور ان کی جانب تیری سائلانہ آمد و رفت ہے، تب تک تو خالق کے ساتھ مخلوق کو شریک ٹھہرانے والا مشرک ہے۔ چنانچہ اس شرک کے باعث اللہ تعالیٰ تجھے عذاب میں مبتلا کرتا ہے، اور اس عذاب کی ادنا صورت یہ ہے کہ تو عقل مسنون و رزق حلال نہیں پا سکتا، کیونکہ رزق حلال تو وہ ہے جو سعی و محنت اور جسمانی و دماغی قوتوں کو استعمال میں لا کر حاصل کیا جائے۔ پھر اگر تو نے اللہ کے ساتھ مخلوق کو شریک ٹھہرانے سے توبہ کر لی اور پھر سعی و محنت کی طرف رجوع کر لیا اور محض اپنی محنت و صلاحیت پر بھروسہ کیا، تب بھی تو مشرک ہے۔ لیکن شرک کی یہ قسم پہلے شرک سے زیادہ خفی یعنی پوشیدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس شرک پر تجھے عقوبت اس طرح کرے گا کہ بلا واسطہ سبب تجھے روزی عطا فرمانے سے محجوب رکھے گا، اور تو تحصیل رزق کے باطنی ذرائع سے بے بہرہ ہوگا۔ پھر جب تو اس شرک کے خفی سے بھی توبہ کر لے اور محض اپنی محنت و صلاحیت پر تیرا بھروسہ نہ رہے، اور یقین کر لے کہ اللہ تعالیٰ ہی حقیقی رزاق اور مسبب الاسباب ہے، وہی آسانی پیدا کرنے والا ہے، وہی توفیق محنت و کسب عطا فرمانے والا، اور وہی مشکلات اور موانع کو رفع فرمانے والا ہے۔ اور اسی طرح جب تو ذرائع اور اسباب سے روح گردانی اختیار کر کے رزق و محنت کے منبع و مخزن کی طرف رجوع کرے گا اور خود کو اور اپنی جملہ حاجات و ضروریات کو فقط اسی کے حضور ڈال دے گا، تو پھر وہ اپنے اور تیرے درمیان سے حجاب اٹھا لے گا، بیگانگی اور بے التفاتی کو رفع فرمائے گا، اور اپنی رحمت سے تیری ہر حاجت و ضرورت کے وقت تیری طلب و توقع سے بھی زائد تجھے اس انداز سے اور ایسے ذرائع سے رزق عطا فرمائے گا جن کا تجھے خیال و گمان بھی نہ ہوگا، اور یہ تیرے لیے اللہ تعالیٰ کی خاص نصرت و حمایت ہے، اور اس طرح وہ تجھے شرکیات اور غیر اللہ کی طرف مائل ہونے سے بھی محفوظ کرتا ہے۔ پھر جب تیرے قلب و دماغ سے ذاتی ارادے اور ذاتی خواہشیں منقطع ہو جائیں گی اور تو کلی طور پر متوکل الی اللہ ہو کر اپنے ارادوں کو اللہ کے ارادوں میں فنا کر دے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ یقیناً تجھے تیرا رزق مقسوم بھیجے گا۔ وہ رزق تجھے پہنچ کر رہے گا، اور وہ تیرے سوا کسی دیگر شخص کا حصہ نہ ہوگا۔ تیری اشد حاجت و ضرورت کے وقت وہ تیری مدد و دستگیری فرمائے گا، اور ساتھ ہی تجھے اس رزق کے لیے ادائے شکر کی توفیق دے گا۔ نیز تجھے یہ عرفان بھی ہوگا کہ ایسے حالات میں مشکل کشائی اور یہ رزق اللہ کی خاص نصرت و آنت سے ہے، اور اس طرح تو اس مسبب الاسباب کی اس رحمت خاصہ کو پہچان لے گا اور اس کا شکر بجا لائے گا۔ یہ معاملہ مخلوقات سے تیرے خروج و بعد اور غیر اللہ سے اجتناب کا باعث ہوگا، اور ساتھ ہی تجھے توحید کا صحیح مفہوم و ادراک حاصل ہوگا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے متعلق تیرا علم اور یقین محکم راسخ ہو جائے گا، تو تجھے قدرتی طور پر شرح صدر ہوگا، اور تیرا قلب و دماغ انوار معرفت سے
منور اور تیری روح اسرار خداوندی سے سراب و توانا ہو جائے گی۔ اندرین حالت کشف باطن اور نور کرامت سے تجھے ہمیشہ جتلا دیا جائے گا کہ اللہ کی طرف سے تیری حاجت روائی اور مشکل کشائی ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے بنی اسرائیل میں سے ایسے ائمہ دین اور رہبران قوم بنائے جو ہمارے اوامر کی ان میں تبدیلی کو اشاعت کریں۔ انہیں یہ قیادت و صلاحیت تب عطا ہوئی جبکہ ان لوگوں نے صبر کیا اور ہماری آیات پر یقین و ایمان رکھنے والے ہوئے۔ اور اپنے کلام مقدس میں ایک اور جگہ فرمایا، جو لوگ ہماری راہ میں ریاضت و مجاہدہ کرتے ہیں یقیناً ہم انہیں صراط مستقیم دکھاتے ہیں اور ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ نیز فرمایا، تم لوگ اللہ سے ڈرتے رہو، وہ اپنے اسرار قدرت میں سے تمہیں بہت کچھ سکھلا دے گا اور تمہیں نور معرفت عطا کرے گا۔ پھر ایسے بلند مقام میں روحانیت پر تجھے تکوین یعنی تخلیق اشیاء کا اختیار عطا کیا جائے گا اور تو کائنات میں تصرف کرے گا، ایسی ظاہری اجازت ربی کے ساتھ جس میں شک و شبہ کو دخل نہیں، ایسی دلیل کے ساتھ جو آفتاب سے زیادہ روشن ہے، ایسے کلام کے ساتھ جس کا رد مخلوقات سے ناممکن ہے، ایسے الہام صدق کے ساتھ جس میں کذب و تلبیس نہیں، اور جو نفسانی و شیطانی وسوسوں سے بالکل محفوظ و پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بعض کتابوں میں فرمایا، اے فرزند آدم علیہ السلام، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں جس چیز کو حکم دیتا ہوں ہو جا وہ یقیناً ہو جاتی ہے، بس تو میری اطاعت اختیار کر، پھر میں تجھے بھی ایسا ہی بنا دوں گا کہ تو جس چیز کو حکم دے گا ہو جا وہ ہو جائے گی اور اذن الہی سے عالم وجود میں آئے گی۔ اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء، صدیقین، اولیاء اور خواص بنی آدم علیہ السلام کو ایسی ہی روحانی قوتوں کو حامل بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توکل اللہ کے درجات کو سمجھنے اور ان تک پہنچنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ دعاؤں کی درخواست ہے، جزاک اللہ۔ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل اسلام ٹی وی بائی بہی جی پر نئے آئے ہیں تو ہم آپ سے ملتمس ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیں، آل کو چیک ان کر لیں، ہماری ویڈیوز کو اپنے حلقہ احباب میں شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔